بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی ونعم الوکیل۔ اعلم ان الاحکام الشرعیۃ منها ما يتعلق بکیفیۃ العمل وتسمى فرعیۃ وعملیۃ ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى اصلیۃ واعتقادیۃ والعلم المتعلق بالاول يسمى علم الشرع والعلم المتعلق علم المتعلق بالاول يسمى علم الشرائع والاحکام لما انها لا تستفاد الا من جهة الشرع ولا يسبق الفهم عند اطلاق الاحکام الا اليها وبالثانیۃ علم التوحید والصفات وبالثانیتی با جا رہا ہے وبالثانیۃ علم التوحید والصفات لما ان ذلك اشہر مباحثه واشرف مقاصده۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو حسبی ونعم الوکیل، وہی مجھے کافی ہے اور وہ کتنا ہی اچھا کارساز ہے۔ یہ بڑا ایک مارکۃ الآراء جملہ ہے، اس میں بڑی بڑی بحثیں کی ہیں علماء نے۔ صاحب نبراس ان میں سے عموماً ابحاث کو جمع کر دیں گے۔ فرماتے ہیں وہو حسبی، الحسب بمعنی کافی، بمعنی محسب، ٹھیک ہے، کفایت کرنے والا۔ یہ احسبہ ہے، کب بولا جاتا ہے؟ جب یہ کافی ہو اس کو۔ دلیل کیا ہے؟ کہ یہ معرفہ نہیں ہوتا اضافت کے باوجود، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہا جاتا ہے ھذا رجل حسبک، یہ شخص تجھے کافی ہے، تو حسبی بمعنی کافی ہونا، کفایت کرنا۔ ونعم الوکیل المدبر لحاجات الخلائق، وکیل کا معنی کیا ہے؟ مدبر، تدبیر کرنے والا مخلوقات کی حاجتوں کی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی حافظ ہے، اور کہا گیا ہے کہ محتاج جس پر توکل کرے۔ یہ تین معنی اس پر۔ وکیل کون ہے؟ مدبر حاجات۔ وکیل کون ہے؟ حافظ۔ اور وکیل کون ہے؟ جس پر محتاج توکل کرے۔ راس معتزلہ، معتزلہ کا سردار ابو موسیٰ بن سبی نے کہا ہے کہ لفظ وکیل کا اطلاق باری تعالیٰ پر جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے ایک نشست میں گزارش کی تھی کہ معتزلہ نے احکام اسلامیہ میں عقل کو بڑا دخل دیا، عقل کو بڑا دخل دیا۔ انہوں نے ہر بات جو عقل کے مطابق نہ تھی اس کا رد کر دیا۔ یہ مسئلہ بھی انہی میں سے۔ کیسے؟ کہا وکیل کے لیے موکل ہونا ضروری ہے، تو یعنی کوئی اللہ کی ذات اگر وکیل ہو تو کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اللہ کو موکل کرے، ٹھیک ہے، اللہ کو اپنا وکیل متعین کرے، تو اللہ سے بڑے کسی ہونے کا لازم آئے گا، لہذا لفظ وکیل کا اطلاق باری تعالیٰ پہ جائز، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے راہ سے معتزلہ ابو موسیٰ بن سبی نے عدم جواز کا دعویٰ کیا ہے کہ وکیل، اسم وکیل جو ہے وہ اس کا اطلاق ہو باری تعالیٰ پہ، کیونکہ یہ تقاضا کرتا ہے موکل کا، اور یہ قرآن پاک سے محجوج، وہو محجوج بالقرآن، اس کے خلاف قرآن پاک سے دلیل پکڑی گئی ہے، اور اس کی دلیل باطل ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اس کے معنی سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے جب معنی ہے ہی نہیں وہ والے جو اس نے سمجھ کر موکل ہونے کا دعویٰ کیا، تو کہتے ہیں کہ ان معانی کی وجہ سے اس کی یہ دلیل باطل ہوگی۔ اچھا، پھر علماء بیان نے اس عطف میں بحث کی ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے تفصیلی طور پر وہ 6 توجیہیں تفسیریں بیان کی تھی، اخبار کا عطف جو ہے وہ انشاء پر۔ تو یہاں پہ جو حسبی ہے نا، وہو حسبی، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور نعم الوکیل مدح ہے، اور مدح جو ہے آپ کو پتہ ہے انشاء کے قبیل سے انشاء مدح ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی انشاء کا عطف ہے اخبار پر، تو جملہ انشائیہ کا عطف آ گیا جملہ خبریہ پر، تو یہاں پہ پھر وہی جو ہے وہ اعتراض لازم آیا۔ اعتراض ہو گیا کہ عطف انشاء کا اخبار پر غیر فصیح ہے جمہور نحات کے نزدیک، یا جمہور علماء بیان کے نزدیک، اس لیے کہ عطف تقاضا کرتا ہے مناسبت کا،
اور انشاء اور اخبار میں کمال انقطاع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, دو جملے ہی منقطع ہوتے ہیں, کمال انقطاع ہوتا ہے ان کے معنی میں مفہوم ہے. پس نہیں جائز عطف کرنا نعم الوکیل کا حسبی پر. اچھا, بعض حضرات نے کہا کہ واہ حسبی کو آپ یا سیبونی کر لیں. ٹھیک ہے, یا سیبونی بونی کر لیں, یا صابونی, یا صابونی کر لیں. تو جب یا صابونی کر لیں گے تو وہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. تو کہا یہ بھی صحیح نہیں, کیونکہ جملہ فعلیہ ہونے کی صورت میں بھی وہ خبریہ ہی رہے گا. اعتراض تو پھر لازم آیا کہ خبر کا انشاء کا عطف ہو رہا ہے خبر. اچھا, اس لیے کہا کہ, اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ اس کو یا صابونی کے معنی میں کر لیا جائے, اس لیے کہ یا صابونی بھی خبر ہی ہے. میرے نزدیک جواب میں دو وجہ ہیں. پہلی یہ ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ انشاء کا عطف جو ہے وہ اخبار پر یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ دونوں ایک علماء اہل بیان کی ایک جماعت نے اس کو جائز قرار دیا, اور اگر تسلیم کر بھی لیا جائے عدم فصاحت بعض مقامات پر, کہ بعض مقامات پر انشاء کا عطف اخبار پر فصیح نہیں, تو اس کا ہر مقام پہ غیر فصیح ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے, اس سے ہر مقام پر غیر فصیح ہونا لازم نہیں ہوتا, جیسا کہ جس مقام پر ہم ہیں یہ بھی انہی مقامات سے ہے کہ جس پر انشاء کا عطف اخبار پر غیر فصیح نہیں ہے. اس لیے علماء نے اس قول کو, اہل عرب کے اس قول کو مستحسن شمار کیا ہے کہ زید یعذب بالقید والازحاق, زید کو سزا دی گئی, عذاب دیا گیا قید کے ساتھ اور ہلاکت کے ساتھ, اور بشارت دے دو امر کو عفو اور اطلاق کے ساتھ. ٹھیک ہے, معافی اور رہائی کے ساتھ. اور شارح نے شرح کشاف میں اس مقام کو دقت, دقیق اور اچھا کہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو زید یعذب بالقید والازحاق ہے یہی بات, اور یہ حسبی ونعم الوکیل اس مقام کو دقیق اور اچھا کہا ہے, اصل کہا ہے. اچھا, کہا کہ ثانی دوسری جو ہے وہ اس کا جواب, پہلا جواب تو یہ کہ ہم عدم فصاحت کو مطلقاً جائز ہی نہیں مانتے. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ مدہ انشاء ہے, اگرچہ یہ انشاء کے معنی میں مشہور ہو چکا, اس لیے کہ اس میں صدق و کذب کا احتمال ہوتا ہے. بس جب آپ کہتے ہیں کسی شخص, برے شخص کے بارے میں کہ یہ اچھا آدمی ہے, تو یہ قطعی طور پر کذب ہے. تو جب یہ قطعی کذب ہے تو صدق و کذب کا احتمال ہو گیا, اور صدق و کذب کا جو احتمال رکھتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے, انشائیہ نہیں ہوتا. اور اسی کی تقویت میں ہے جو روایت کیا گیا کہ جب ایک عرابی کو بشارت دی گئی اس کی بیٹی کی پیدائش کی بشارت دی گئی, اور کہا گیا نعم الولد, یہ کتنی اچھی اولاد ہے. تو اس نے کہا ما ہی بنعم الولد, یہ اچھی اولاد نہیں, لڑکی اچھی اولاد نہیں, اس کو لڑکا چاہیے. تو اس سے بھی پتا چلا کہ اس نے نعم الولد کا انکار کیا صدق و کذب کے ساتھ. اچھا, اب کہتے ہیں اگر ہم ارادہ کریں اس کی رعایت کا جو مشہور ہو گیا, یعنی کیا انشاء, کہ یہ مدہ جو ہے وہ انشاء ہی کے معنی میں ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ انشاء من وجہ ہے اور اخبار من وجہ ہے. جیسا کہ الحمدللہ میں کہا گیا کہ لفظاً خبریہ اور مانن انشائیہ. تو جب لفظاً خبریہ ہو گیا تو یہ مانن خبریہ ہو گیا. دونوں صورتوں میں جب بھی جس معنی میں بھی آپ اس کو اخبار مانیں گے, ہم اس کا اطلاق ماقبل پہ کر لیں, یعنی اس کا جو عطف ہے ماقبل پہ کر لیں. بس عطف جائز شہرہ اس حیثیت سے کہ یہ بھی اخبار ہی ہے, مماجی نہیں صحیح, اخبار بالجملہ. یہ عطف قرآن مجید میں بھی واقع ہے, جیسے اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا فحسبہ جہنم ولا بئس المہاد. فحسبہ جہنم جملہ خبریہ اور بئس المہاد جملہ انشائیہ. اور اسی طرح اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا مأواہم جہنم وبئس المہاد. اور حدیث صحیح میں ہے کہ توکلت علی الحی الذی لا یموت, میں توکل کرتا ہوں اس ذات پر, زندہ پر, جو جس کو موت نہیں. بس تدفعت الشر بلا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل. ٹھیک ہے, ماں قبل سارا آ گیا جملہ خبریہ, اور آخر میں حسبی اللہ یہ خبر ہے, اور آگے نعم الوکیل انشائیہ. اس کو مجد اللغوی نے روایت کیا ہے. اور اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل امان کل خائف, یہ کہنا ہر خوف ڈرنے والے کے لیے امان, خوف زدہ شخص, ٹھیک ہے, ڈرنے والے کے لیے. اس کو ابو نعیم نے روایت کیا. بہرحال جو مثالیں ہم نے ذکر کی ہیں قرآن پاک سے یا حدیث سے, علماء نے اس میں جو تعویلات ذکر کی ہیں کہتے ہیں یہ تکلف سے خالی نہیں. یعنی گزشتہ
امثلہ جس کو ہم نے ذکر کیا ان کو تعویلات بعیدہ پر وارد کرنا، ذکر کرنا، فتکلف بارد لا حاجت الیہ. اچھا پھر فضلاء نے اس عطف کی تصحیح میں کئی توجیحات پیش کی ہیں، یہاں تک مصنف نے اپنی دو جو ہیں وہ وجہ بیان کی اور کہا جو علماء نے اس مقام پر توجیحات بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہوا حسبی، یہ انشاء توکل کے لیے ہے. ہوا حسبی جو ہے یہ بھی انشاء توکل کے لیے، تو انشاء کا عطف انشاء پہ ہوا نہ کہ اخبار پر، کیونکہ وہ کافی ہے. اور یہ بھی یہاں پر اعتراض وارد کیا گیا ہے کہ اگر اس کو آپ انشاء میں مان لیں، اگر آپ اس کو انشاء میں مان لیں تو یہ انشاء ہے، ما بعد انشاء ہے، اب ان دونوں کا عطف ما قبل پہ مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا بس اگر کہا جائے کہ ان کا ما قبل کو یعنی واللہ الہادی جو اوپر ہے عبارت ساری گزری، واللہ ہادی لا سبیل الرشاد، جہاں پہ طلب ہدایت پائی جا رہی ہے تو طلب ہدایت بھی انشاء ہے. ٹھیک ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ اللہ کو ہادی کہنا یہ بھی انشاء مدح ہے، تو ما قبل کو بھی انشاء کہہ دیں تو اب ان تینوں کا عطف ما قبل پہ مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ان تینوں کا عطف ما قبل خبر پہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ ما قبل میں بھی خبر ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو ما قبل پر عطف کیا جائے تو اگر اس کو انشاء مان لیا جائے تو اس کا عطف ما قبل پر مشکل ہو جائے گا. بس اگر جواب دیا جائے کہ عطف واللہ الہادی پر ہے اور وہ بھی انشاء ہے تو اس کا عطف ما قبل پر مشکل ہو جائے گا. اور یہ جو اعتراض وارد ہوا ہے کہ انشاء کفایت اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے لیس مقدورا للعبد، پس ان کا قول ہوا حسبی لا یجوز ان یکون انشاء فضعیف. اچھا اب کہتے ہیں کہ یہاں پہ اعتراض وارد ہوا کہ ہوا حسبی جو کہا ہے نا وہی مجھے کافی ہے، تو یہاں پر اگر آپ انشاء کا معنی لیں تو انشاء کفایت معنی لیں گے. ٹھیک ہے، انشاء کفایت، کفایت کافی ہونا اللہ کی صفت ہے. تو آپ اللہ کی صفت کو کب سے تخلیق کرنے لگ گئے؟ انشاء اللہ کی صفات کی تخلیق، باری تعالیٰ کی صفات کی جو تخلیق ہے وہ بندے کے مقدور ہے، بندہ اس پہ قادر ہے نہیں ہے. تو کہا یہ جو اعتراض کیا یہ ضعیف ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے بتاتے ہیں اذ المقصود انشاء توکل، مقصود انشاء توکل ہے، انشاء کفایت نہیں. سمجھ آ گئی؟ اچھا، نہ کہ اللہ کی صفت کا احداث کرنا. دوسری جو انہوں نے توجیہ پیش کی یہ ہے کہ یہ قصہ کا عطف ہے قصہ پر بغیر ملاحظہ خبریت اور انشائیت کے. قصہ، پورے قصہ کا عطف ہے پورے قصہ پر، اب اس میں خبر بھی ہو سکتی ہے انشاء بھی ہو سکتی ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا لیکن علماء کہتے ہیں یہ بھی میرے نزدیک جائز نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بحث ہے، اس لیے کہ یہ تعویل تو ہر مقام پر انشاء کا عطف خبر پر جائز قرار دے گی. ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی انشاء کا عطف خبر پہ ہوگا. حالانکہ علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ انشاء کا عطف جو ہے وہ اخبار پر جائز نہیں. بس پھر نزاع تو باقی نہیں رہے گا اس کے جواز میں. تو کہا کہ محقق جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ قصہ کا عطف قصہ پر اس مقام پر جائز ہوتا ہے کہ جب ہر ایک جو ما قبل قصہ ہے وہ کئی جملوں پر مشتمل ہو اور ما بعد بھی جو قصہ ہے وہ بھی کئی جملوں پر، تو باعتبار مجموع ان کو جو ہے وہ ایک دوسرے پر معطوف علیہ کر دیا جائے. جیسا کہ انہوں نے اللہ جل مجدہ الکریم کے اس فرمان میں بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات الی آخر، پھر آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. تو پہلے مسلمانوں کے حوال بیان کیا، متعدد احوال، ان سب کو بیان کر کے ماں بعد کافروں کے حوال بیان کر دیے، تو مسلمانوں کے حوال کو کافروں کے حوال پر عطف کر دیا. تیسری توجیہ جو بیان کی ہے کہ یہاں پر کہتے ہیں تقدیر المبتدائی فی المعطوف والمعنی ہوا مقول فی حقہ نعم الوکیل. اس مقام پہ مبتدا محذوف ہے جس کی ایک خبر بن رہی کہ کیا ہے؟ ہوا مقول فی حقہ، اللہ کے حق میں کہا ہوا ہے کیا کہ وہ اچھا کارساز ہے، وہ اچھا وکیل ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ مبتدا خبر بن گیا، اب خبر کا عطف خبر پر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں تک جو ہے یہ وہ توجیحات پیش کی جو دیگر علماء نے ذکر کی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ حذف ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ اعتراض کی گنجائش ہے. تو جب کچھ نہ کچھ اعتراض کی گنجائش ہے، کچھ نہ کچھ حذف ہے، تو کہا کہ وہ دو وجہ جو میں نے بیان کی وہ صحیح ہے. اچھا اب کہتے ہیں کہ شارح نے اس مقام پر اب متن کی شرح سے پہلے ایک مقدمہ ذکر کیا ہے جس میں وہ علم کلام کا موضوع بیان کریں گے، اس کی غایت بیان کریں گے اور علم کلام کو کلام کہنے کی وجہ بیان کریں گے. تو فرمایا اعلم ان الاحکام الشرعیۃ منها ما يتعلق بکیفیت العمل. جان لیجئے کہ حکام شریعہ وہ دو طرح کے ہیں. بعض وہ ہیں جو کیفیت عمل سے متعلق ہوتے ہیں، کیفیت عمل کی کیفیت سے، اس کو فرعیہ اور عملیہ کہتے ہیں. شرح جو ہے وہ نیچے پڑھیں گے ذرا. بعض وہ ہیں جو اعتقاد سے متعلق ہوتے ہیں،
ان کو اصلیہ اور اعتقادیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, پہلے کے ساتھ جو علم متعلق ہوتا ہے اس کا نام علم شرائع رکھا جاتا ہے, اس لیے کہ یہ نہیں مستفاد ہوتا مگر جہت شرع سے, یعنی شرع ہی کے ذریعے اس کا علم ہوتا ہے, اور فہم نہیں سبقت کرتا اس کے اطلاق کے وقت مگر انہی کی طرف. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور دوسرے کا نام علم توحید و صفات رکھا جاتا ہے اس لیے کہ علم توحید یعنی اللہ کی وحدانیت اور صفات کا علم جو ہے اس کے اشہر مشہور ترین مباحث میں سے ہے اور اس کے اشرف مقاصد میں سے. شرح شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں وعلم یہ خطاب عام ہے, اور احکام شریعہ حکم سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں حکم سے مراد نسبت خبریہ ہے, یعنی اسناد امر الی آخر بی ایجاب او سلب, ایجاب کے اعتبار سے یا سلب کے اعتبار سے, اور یہی معنی اس کا ہے جو علم کے باب میں بیان کیا جاتا ہے کہ علم تصدیق کب بنتا ہے کہ جب اس میں اسناد خبری پائی جاتی ہے. اور شریعت سے مراد وہ ہے جو مستفاد ہو شریعت سے, برابر ہے کہ وہ موقوف علی الشرع ہو یا نہ ہو. موقوف علی الشرع کی مثال جیسے اجماع کا حجت ہونا, نماز کا فرض ہونا, اب یہ شریعت نے بتایا. اور بعض وہ ہیں کہ جیسے جو شریعت پر موقوف نہیں بلکہ شریعت ان پر موقوف ہے, جیسے واجب تعالیٰ کا وجود اور اس کی وحدت وغیرہ. یہ پہلے اس کا بارے میں پڑھ چکے ہیں پچھلے اسباق میں بڑی تفصیل سے. اچھا, یہ شریعت پر موقوف نہیں لیکن ان کو اعتبار کون بخشتا ہے؟ شریعت. شریعت کے جب دائرے میں یہ آ جائیں گے, شریعت ان کے ساتھ وارد ہو جائے گی, تب یہ معتبر ہوں گے. صرف عقلی تقاضوں پہ یہ معتبر نہیں ہوں گے. منہا ما یتعلق بکیفیت العمل, مولانا صاحب چیئر لیں, وہ پڑھی ہوئی ہے. بعض وہ ہیں جو کیفیت عمل سے متعلق ہوتے ہیں. یہ خبر ہے وہ پیچھے جو اعلم انا گزرا ہے نا اس کا, کہتے ہیں کہ من بعدیہ ہے, من تبعیضیہ, اور جنہوں نے یہ گمان کیا کہ خبر ما یتعلق ہے نہ کہ منہا, انہوں نے خطا کی. خطا کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس مقام پر کیفیت عمل کے متعلق خبر دینا مقصود نہیں بلکہ مقصود تقسیم کرنا. اگر اس کو ڈائریکٹ ما یتعلق بکیفیت العمل سے کر دیں گے تو اس کی خبر فقط وہ بن جائے گی, اور ما بعد جو جملہ ہوگا نا ما یتعلق بالاعتقادیہ, یہاں تو وہاں پہ آپ کو حذف ماننا لازم آئے گا دوبارہ اسی کا کہ ان الاحکام الشرعیہ ما یتعلق بالاعتقاد, تو یہاں پھر وہ جو ہے الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوئے گا. اچھا, کہتے ہیں کہ مقصود اخبار سے وہ تقسیم ہے. یہاں اس مقام پہ خبر سے مقصود کیا ہے؟ تقسیم کرنا عملیہ کی طرف اور اعتقادیہ کی طرف. اور عمل سے مراد افعال عباد ہیں, اور تفسیر کرنا افعال مکلفین سے یہ قاصر ہے. وجہ کیا ہے کہ جو بچے کی زکوٰۃ ہے, بچے کی نماز ہے, اسی طرح بچے کا اسلام ہے, اس کا صحیح ہونا نہ ہونا, یہ بھی جو ہے وہ احکام شرعی ہے. جب یہ احکام شرعی ہیں تو آپ نے کہا کہ احکام شرعیہ وہ ہیں جو کیفیت عمل سے متعلق ہوتے ہیں. عمل کون سا؟ مکلفین کا. تو اب یہ سارے معاملات نکل گئے کیونکہ بچہ تو مکلف ہے ہی کوئی. سمجھ آ گئی؟ اچھا, اور کیفیت عمل کیا ہے؟ یہ جو کہا ہے نا کہ کیفیت عمل, کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت وہ اراض ذاتیہ ہے جو جس کو ہم وجوب, ندب, حرمت اور کراہت, صحت اور فساد وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی یہ جو اعمال کو کیفیات لاحق ہوتی ہیں تو وہ اراض ہیں ان کے, اراض ذاتیہ. پھر جان لیجئے کہ نسبت شرعیہ کا تعلق کیفیت عمل کے ساتھ دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے. یہ جو کہا نا کہ احکام شرعیہ اور کیفیت عمل, تو شریعہ کو جب آپ عمل کی کیفیت کی طرف منسوب کرتے ہیں تو یہاں پر دو طریقوں کا احتمال ہے. ایک احتمال منطقی ہے, دوسرا مطلق ہے. منطقی احتمال بیان کرتے ہیں, ایک یہ کہ ربط بیان کیا جائے محکوم اور محکوم علیہ میں, اس طرح کے عمل کو موضوع بنائیں اور محمول کس کو بنائیں؟ جو کیفیت سے مشتق ہو. مثلا جو حکم ہے, حکم فرض ہے تو اس کو بنا دیں آپ مشتق, محمول بنا دیں, اور جو عمل ہے اس کو آپ بنا دیں موضوع. تو آپ کریں الصلاۃ فرض, الصلاۃ واجب, تو اس کو اس نوعیت سے آپ بیان کر سکتے ہیں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں زکوٰۃ الفطر واجبۃ, صدقہ فطر کیا ہے؟ واجب ہے, فرض ہے. اور ہبۃ المشاء, مشاء کس کو کہتے ہیں؟ ایسی مشترکہ چیز جس کی ابھی تقسیم نہیں ہوئی, اس کو ہبہ کرنا, یہ فاسد ہے. اعتراض ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ معنی مراد لیں کہ موضوع بنا دیں اور محمول بنا دیں, ٹھیک ہے, منطقی طرز اختیار کریں کہ عمل کو بنا دیں موضوع اور ماں بعد جو ہے وہ کیفیت شرعی کو بیان کر دیں, اس نسبت کو بیان کر دیں, تو کہا کہ یہ اب تو صحیح ہو گیا جہاں تک آپ نے بیان کیا. لیکن جب اس کا تعلق آگے آئے گا نا لفظ اعتقاد کے ساتھ, وہاں پہ صحیح نہیں ہونا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا ربط صحیح نہیں منہا ما یتعلق بالاعتقاد کے ساتھ, اس لیے کہ اعتقاد علم بسیط ہے.
اعتقاد کیا ہے؟ علم بسیط ہے. دیکھیں کہ لفظ اعتقاد پہ کوئی حکم نہیں لگ سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ اعتقاد تو ایک نسبت, ایک کیفیت, ایک عرض ہے, ٹھیک ہے. ہاں وہ اعتقاد کس کے ساتھ متعلق ہے اس پہ حکم لگے گا, ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں, آپ نے کسی چیز کا اعتقاد کیا, میں آپ کے اعتقاد کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتا, میں آپ کے معتقد کو سچا جھوٹا کہہ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اعتقاد تو آپ کو اس کے ساتھ متعلق ہو گیا, وہ ایجاب میں ہوا, یہ سلب میں ہوا, یہ تو اضافت ہے, نسبت ہے. اس لیے کہا کہ وہ تو علم بسیط ہے. جو جواب دیا گیا کہ اعتقاد کی تعویل کس کے ساتھ کریں گے؟ معتقد کے ساتھ, ٹھیک ہو گیا, معتقد کے ساتھ. اور دوسرا جو طریقہ ہے ان دونوں میں جو احتمال بیان کیا تھا وہ ہے مطلق ربط بیان کرے, چاہے جیسے بھی ہو, وہ چاہے آپ موضوع معمول بنا کے جو طرز اختیار کی ہے یہ کر لیں, پھر علم بسیط وغیرہ کا اعتبار کریں نہ کریں, جملہ اسمیہ بنا لیں, فعلیہ بنا لیں, شرطیہ بنا لیں, جو آپ کا دل کرتا ہے, موصول صلہ بنا لیں. اچھا, تو باقی یہاں بحثن, یہاں پہ ایک بحث رہ گی, وہ یہ ہے کہ شرح مقاصد کی جو عبارت ہے وہ کیفیت سے خالی ہے. علامہ نے شرح مقاصد میں جب فقہ کی تعریف کی نا تو وہاں پہ علامہ نے کہا کہ احکام شریعہ متعلق ہوتے ہیں عمل کے ساتھ, عمل کا, ٹھیک ہے. وہاں پہ کیفیت عمل کا ذکر نہیں کیا. اب جب وہ کہا نا عمل کے ساتھ, تو کسی بھی علم میں بحث ہوتی ہے وارث ذاتیہ سے, تو لگتا تھا کہ علم فقہ کا موضوع عمل نہیں انسان ہے, ٹھیک ہے. تو موضوع کے وارث ذاتیہ جو ہیں وہ عمل ہے, ٹھیک ہو گیا. تو ایک تو اس کے موضوع میں تھوڑا اختلاط ہو سکتا تھا, خلط ملط ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ عمل کی طرف نسبت کرنے سے بہتر ہے کیفیت کی طرف نسبت کی جائے, کیونکہ فقہ کا موضوع جو ہوتا ہے وہ آپ کو اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, عمل, سونا جاگنا, اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, مگر اس اعتبار سے کہ اس پر حکم کون سا لگتا ہے, فرضیت کا, حرام ہونے کا, مندوب ہونے کا, مستحب ہونے کا حکم کیا لگتا ہے. تو یہ جو حکم لگتا ہے یہ کیفیت پہ لگتا ہے, ٹھیک ہو گیا. اس لیے کہا کہ شرح مقاصد کی عبارت خالی تھی لفظ کیفیت سے. ازکیاء نے کہا کہ اس شرح کی عبارت, شرح یہ جو ہے شرح قائد, اس کی عبارت جو ہے وہ اولا ہے, اس لیے کہ وجہ اول اس لیے کہ اشارہ موضوع فقہ کی طرف ہو جائے کہ وہ عمل ہے. اب جب یہاں پہ کہا نا کیفیت عمل, تو کیفیت کس کا عرض ہے, کس کا عرض ذاتی ہے, عمل کا. تو عمل موضوع ہے اور اس کے عرض ذاتی ہے, کیفیت سے بات یہاں پہ موضوع متعین ہو جائے, درست, ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے, اس لیے کہ احکام نہیں متعلق ہوتے عمل کے ساتھ اس حیثیت سے کہ وہ عمل ہے, بلکہ کس حیثیت سے کہ ان کی کیفیت کیا ہے, واجب ہے, حرام ہے, صحیح ہے کہ فاسد ہے, ان کی کیفیات سے. تو اس لیے احکام جو ہیں جب کیفیات سے, تو لفظ کیفیت کا بڑھانا یہاں پہ زیادہ مناسب اور یہ عبارت زیادہ اچھی ہے. اچھا, بہرحال احکام اعتقادیہ وہ تو نفس اعتقاد سے متعلق ہوتے ہیں, ان پہ تو یہ حکم ہی نہیں لگتے, ٹھیک ہے. وہ نفس اعتقاد سے, اعتقاد کو دیکھا جائے گا, معتقد کو دیکھا جائے گا, تو اس معتقد پہ پھر حکم لگے. وَيُسَمَّى عَمَلِيَّةً, یہ جو احکام شرع ہے نا جو متعلق ہوتے ہیں کیفیت عمل سے, ان کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں عملی اور فرعی. عملیہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے, عمل کے ساتھ, اور فرعیہ کہتے ہیں کیونکہ یہ فرع ہے علم اصول اعتقادیہ کی. جیسے آپ کا قول الوتر واجب, وطر واجب. اچھا, اور یہاں پہ کہتے ہیں جو ضمیر ہے وہ موصول کی طرف لوٹ رہی ہے, ما یتعلق. اچھا, وَتُسَمَّى فَرْعِيَّةً, یہ جو حضرت نے بیان فرمایا نا علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے, یہاں پہ ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں, وَالضَّمِيرُ لِلْمَوْصُولِ, ضمیر موصول کے لیے ہے اور اس کو مذکر لایا گیا ساتھ عملیہ اور فریہ کی تانیث کے. وہ میرے خیال سے جو ان کے پیش نظر نسخہ تھا نا وہاں پہ یُسَمَّى فَرْعِيَّةً وَعَمَلِيَّةً, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ تو تانیث کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. لیکن علامہ نے کیا ذکر کیا, اس کو مذکر لائے لفظ اور معنی کی رعایت کرتے ہوئے, اس لیے کہ مراد اس سے احکام ہے, وہ جو ماں گزرا ہے, ما یتعلق بکا, وہ احکام ہے. اور بعض نسخوں میں تسمہ بھی ہے تا کے ساتھ, جیسا کہ ہمارے سامنے یہ نسخہ ہے, ٹھیک ہو گیا. اب وہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یہاں پر فرعیتاً جو ہے وہ مؤنث ہے, تو اس کے لیے جو فعل لائے ہیں وہ مذکر کیے ہیں, کیونکہ ہمارے پیش نظر وہی نسخہ ہے جس میں فعل بھی مؤنث ہے اور فریہ بھی مؤنث. وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاعْتِقَادِ وَتُسَمَّى عَصْلِيَّةً وَاعْتِقَادِيَّةً, ٹھیک ہے. اور بعض وہ ہیں جو اعتقاد سے متعلق ہوتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں, ان احکام کو کیا کہتے ہیں, احکام اصلیہ اور اعتقادیہ. جیسے آپ کا قول عذاب القبر حق, قبر کا عذاب حق ہے. اور علم جو متعلق ہوتا ہے پہلے سے اس کا نام رکھا جاتا ہے علم شرائع, یعنی وہ احکام جو متعلق ہوتے ہیں کیفیت عمل کے ساتھ,
اور اس مقام پر علم سے مراد ادراک ہے، اور یہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ادراک جو متعلق ہو نسبت خبریہ سے وہ تصدیق ہے۔ تو معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ تصدیقات جو متعلق ہونے والی ہیں کیفیت عمل سے وہ علم شرع ہیں، تصدیقات، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس سے پتہ لگا کہ ادراک نسبت خبریہ کا یہ تصدیق ہے۔ تو تصدیق بسیط کے مرکب بسیط ہو گئی، ٹھیک ہے، تصدیق کیا ہوئی؟ بسیط ہوگی۔ وہ اختلاف پڑھا نا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ نے وہ مرقات سے پڑھتے ہوئے شرح تہذیب اور آگے تک چلتے ہیں قطبی تک، تو اس سے پتہ چلا کہ ان کے نزدیک بھی راجح مذہب جو ہے وہ تصدیق کے بسیط ہونے کا۔ اچھا، احکام یعنی احکام عملیہ، لما انہا لا تستفاد الا من جہت الشرع، اس کو احکام یعنی احکام عملیہ کو جو ہے علم الشرائع والاحکام کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ مستفاد ہوتے ہیں جہت شرع سے، شرع کے بغیر یہ ان کا استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان مسائل کی معرفت میں عقل مستقل نہیں، جیسا کہ نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے مسائل عقل سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ کہ عقل کہے بھائی صبح تو لے کے مغرب تک بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے، عقل کیسے جانے؟ یہ تو قرآن وارد ہوا ہے تو پتہ چلا ہے۔ نماز اس کا نام ہے بھائی نماز، عقل تو کسی اور بھی فعل کا تقاضا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو ان تمام افعال میں کسی مرجع کی ضرورت ہوگی جب ترجیح اس فعل کو دینی، عقل ان کے احکام میں مستقل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ان کو علم شرائع کہنے کی، کہ شریعت پر موقوف ہوتے ہیں اور نہیں فہم سبقت کرتا احکام کے اطلاع کے وقت مگر انہی کی طرف، یعنی احکام عملیہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور یہ غلبہ استعمال کے اعتبار سے ہے، اور یہ ہے وجہ تسمیہ ان کو علم احکام کہنے کی۔ اور دوسرا اب الثانیہ، یہاں پہ بڑی ایک باریک مقام ذکر کریں گے نابیوں کا، بالثانیہ یعنی وہ علم جو متعلق ہوتا ہے اعتقاد کے ساتھ، اس کا نام علم توحید و صفات رکھا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں نسخوں میں ثانیہ لکھا ہے، بالثانیہ نہیں لکھا، ثانیہ، یا جیسے اس کو آپ اگر ملا کے پڑھیں، بل علم المتعلق بالاولا یسمى علم الشرائع والاحکام لما انها لا تستفاد الا من جهت الشرع وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور کہا والثانیاتی علم التوحید والصفات۔ اچھا، اب یہ جب اس کو یوں پڑھیں گے اور اس نسخے کے اعتبار سے اس کی تحقیق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پس یہ عطف ہوگا دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر، دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر عطف ہوگا، دو معمولوں کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جواز اور عدم جواز میں علماء کا اختلاف ہے، بعض اس کو منع کیا ہے مطلقاً، ٹھیک ہے، کہ مطلقاً ناجائز ہے، اور بعض نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ مختار اس کا جوازی ہے، اور جواز بھی ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے، تو اور کیا ہے کہ جب وہ مقدم مجرور ہو، جیسے شرع کی عبارت، کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہاں پہ ثانیہ پڑھا آپ نے بغیر حرف جر کے اعادہ کے، تو یہ جو ہے دوسرا عامل ہے، دوسرا معمول ہے۔ پہلے اگر پچھلی عبارت کی طرف آئیں تو با جار ہے اور اولا اس کا مجرور ہے، معمول ہے، عامل معمول آ گیا، یسمى عامل ہے اور علم شرع اس کا معمول ہے، دو عامل دو معمول۔ اب انہی دو معمولوں پہ آگے عطف کر دیا، دو عاملوں پہ دو معمول ہیں اور انہی دونوں معمولوں پہ آگے عطف کر دیا۔ با کا جو عطف ہوگا وہ ثانیہ پہ ہوگا اور تعلق ثانیہ سے ہوگا، اور یسمى کا تعلق ہوگا علم توحید و صفات سے، لیکن دونوں عامل یہاں پہ مذکور نہیں ہیں، دونوں مختلف عامل یہاں پہ مذکور نہیں ہیں، اس لیے بعض نے کہا یہ ناجائز ہے، بعض نے کہا جائز ہے، لیکن علماء کہتے ہیں میرے نزدیک جو ہے وہ جائز ہے، کس شرط کے ساتھ کہ جب معمول اول معمول مقدم مجرور ہو، ٹھیک ہے، اولا میں دیکھ لیے۔ اچھا، اب اس کا نام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ علم توحید و صفات کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ توحید حق سبحانہ و تعالی اور اس کی صفات اشہر مباحث ہی، اس کے اشہر مباحث میں سے ہے اور اس کے اشرف مقاصد میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ جی، آج کا سبق مکمل ہوا۔